الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا أو كما قال وما هو على غيب بدليل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل إذا شئت سهلا أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تعالى. سب سے پہلے یہاں پہ بیٹھے ہوئے تمامی حاضرین کو اور پیچھے بیٹھے ہوئے پردے میں بیٹھے میری بہنوں کو اور جو ہمارے ساتھ تعاون کرنے والے حضرات ہیں ہماری ٹیم ہے پوری سب کو میرا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر اس کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور خلوص کے ساتھ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد الماجد الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اسی کا کرم ہے کہ اس نے اس بابرکت محفل میں مجھے چند کلمات بولنے کی سعادت بخشی. سب سے پہلے حضرت کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اس مقام پر لا کر مجھے بٹھا دیا. آج میں جو کچھ بھی ہوں، جس طرح بول رہا ہوں، جس طرح آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، صرف اور صرف حضرت کا کمال ہے کہ انہوں نے مجھے آپ لوگوں میں سے ہی اٹھا کر یہاں پر بٹھا دیا. اگر حضرت میرا ساتھ نہ دیتے تو شاید میں آپ لوگوں میں بھی نہ ہوتا، بالکل آپ لوگوں کی طرح ہی زندگی گزار رہا ہوتا. آج میں اس مقام پر بہت شکر گزار ہوں حضرت کا جنہوں نے مجھے میرے ساتھ اتنا تعاون کیا. اس کے بعد اپنا بیان اسٹارٹ کرنے سے قبل چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا. دیکھیں، دنیا میں ہر چیز کی کوئی نہ کوئی کاسٹ ہے. دنیا میں کوئی بھی چیز ملتی ہے فری میں نہیں ملتی. اگر آپ فری میں کوئی چیز دینا بھی چاہتے ہیں، اگر آپ فری میں بریانی دینا بھی چاہتے ہیں، اس کے لیے بھی آپ کو کاسٹ پے کرنی پڑے گی. اس کے لیے بھی آپ کو ٹائم دینا پڑے گا. ٹائم دیں گے تو پھر اس کے بعد آپ کو کوئی چیز فری میں ملے گی. وہ بظاہر فری میں ہوگی لیکن اس کے لیے آپ نے ایک کاسٹ پے کی ہے. اسی طرح آپ لوگ یہاں پر آ کے بیٹھے ہیں تو یہاں پر آپ ایک کاسٹ پے کر رہے ہیں، وہ ہے آپ کا ٹائم، وقت. اسی طرح ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں تو ہم بھی اپنا ٹائم دے رہے ہیں. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں، آپ کے یہاں پہ آنے کا ایک مقصد ہونا چاہیے. اسی طرح ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارا بھی آنے کا یہاں پر ایک مقصد ہونا چاہیے. تو سب سے پہلے آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں، اپنے ذہن میں یہ بات نقش کر لیں کہ میں اگر اس محفل میں آگے بیٹھا ہوں تو میرے اندر کیا چینج آیا ہے. اپنی وائے پاور کو دیکھیں کہ اب یہاں سے جانے کے بعد اپنے آپ سے سوال کریے گا کہ میں اس محفل میں بیٹھا ہوں تو میرے اندر کوئی چینجنگ آئی ہے یا نہیں. اگر آئی ہے، اگر آپ کا جواب ہاں میں ہوگا تو اس کا مطلب ہے آپ نے یہاں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے. اگر اس کا جواب نہ میں ہوگا تو پھر آپ کا یہاں پر ٹائم دینا، آپ کی کاسٹ پے کرنا فضول ہے. خیر، اب میں موضوع پہ آتا ہوں. تو علم کہتے ہیں، علم کا معنی ہوتا ہے جاننا. مناطق کی اصطلاح میں یعنی جو منطق ایک فن ہے، یہ حضرات جو علم کی تعریف کرتے ہیں وہ کرتے ہیں وہ حصول صورت الشیء بالعقل، یعنی کسی شے کی صورت کا عقل میں آ جانا علم کہلاتا ہے. اس طرح علماء فرماتے ہیں العلم الادراک بالحقیقہ، یعنی کہ علم جاننے کا نام ہے اور اس کا ادراک کر لینا حقیقت کے طور پر یہ علماء جو ہیں اس کی تعریف کرتے ہیں. یعنی کہ آپ علم کو کسی شے کے علم کا پورا جان لینا اس چیز کا علم ہے. میں آپ کے سامنے ایک لفظ کہتا ہوں مائک. آپ اس سے وابستہ سے پورے واقف ہیں کہ مائک کیسا ہوتا ہے، کس طرح یوز کرتے ہیں، اس کا استعمال کیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کی پوری حقیقت سے واقف ہیں، اس کو جانتے ہیں، اس کے نام سے واقف ہیں. تو یہ کیا ہے، اس شے کی صورت کا ہماری عقل میں آ جانا علم کہلاتا ہے. اور غیب کہتے ہیں
اس پوشیدہ شے کو جس کو ہم حواس خمسہ یا عقل سے نہ جانتے ہیں. اب حواس خمسہ کیا ہوتا ہے؟ 5 سینسز: سننا، دیکھنا، چکھنا، چھونا، سونگھنا. یعنی کہ غیب اس پوشیدہ شے کا نام ہے کہ جس کو آپ نہ سونگھ کے پہچان سکتے ہیں، نہ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں، نہ چکھ کر پہچان سکتے ہیں، نہ چھو کر پہچان سکتے ہیں، نہ ہی اس کو آپ سن کر پہچان سکتے ہیں. یعنی کہ غیب چونکہ یہ ہوا کہ غیب اس پوشیدہ شے کا نام ہے جس کو ہم حواس خمسہ اور عقل سے نہیں جان سکتے. چنانچہ علم غیب اس علم کو کہا جاتا ہے جو ہر انسان جس کے بارے میں نہیں حاصل ہوتا، جس کے بارے میں نہیں آ سکتا. اب چونکہ غیب کی 2 تمام تقسیمات کی جاتی ہیں. ایک علم غیب ہو جو جس کے لیے کسی دلیل کی حاجت نہ ہو، کسی دلیل کی ضرورت نہ ہو. ایک علم غیب ہو جس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت پیش نہ آئے، تو وہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. یعنی کہ وہ علم صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جسے علم ذاتی کہا جاتا ہے. دوسرا علم ہو جس میں کسی چیز کی دلیل کی حاجت ہو، یعنی کہ وہ علم جو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کسی مقرب بندے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کمالیت کا درجہ رکھتا ہے، اب وہ بندہ چاہے نبی ہو، چاہے وہ بندہ صحابی ہو، چاہے وہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عطا سے دے سکتا ہے. تو غیب کے بارے میں چند گزارشات ہیں. یہ ایک سنگین موضوع ہے، اس کے بارے میں کلام کرنا ضروری سمجھا کہ آج کل جتنے فتنے اڑ رہے ہیں وہ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ علم غیب کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس موضوع پہ بات کرنی تھی. تو یعنی کہ اب آپ لوگوں سے گزارش ہے ذرا توجہ سے سلام فرمائیے گا کہ آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں تو اب گھر جا کے اپنے آپ سے یہ سوال کریے گا کہ میں آج کیا سیکھ کر آیا ہوں. تو غیب اس پوشیدہ شے کو کہتے ہیں جس کو ہم حواس خمسہ اور عقل سے نہیں جان سکتے. غیب کی 2 قسمیں ہیں. ایک علم غیب وہ ہوتا ہے جو صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے ساتھ خاص ہے. دوسرا علم غیب وہ ہوتا ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے عطا فرما سکتا ہے. اب وہ چاہے اللہ کا نبی ہو، صحابی ہو، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا ولی ہو، اسے بھی عطا فرمایا جا سکتا ہے. اب اس کے لیے بے شمار دلائل موجود ہیں قرآن و حدیث سے. اس دلائل پر آنے سے قبل آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کے متعلق چند باتیں پیش کرنا چاہوں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو ہے وہ ذاتی ہے اس کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم عطائی ہے، یعنی کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم لامتناہی ہے، یعنی انفینٹی ہے، اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی. لیکن اللہ کے مقابلے میں اگر مخلوق کی بات کی جائے تو اس کی لمٹ ہے. اب وہ چاہے علم حضور کا ہی نہ ہو، اس کی کوئی نہ کوئی لمٹ ہے. ایون کہ اللہ کے مقابلے میں تو لمٹ ہے ہی، مخلوق کے مقابلے میں نہیں ہو سکتی. یعنی کہ ایک عام مخلوق کا علم اور اس کے مقابلے میں اگر حضور کے علم کا کمپیریزن کیا جائے تو حضور کا علم لاکھوں سمندر سے بھی زیادہ، اور ایک عام بندے کا علم صرف ایک چڑیا کی منہ میں جو ایک قطرہ ہوتا ہے اس سے بھی کم ہے. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم کا اگر کمپیریزن مخلوق کے ساتھ کیا جائے تو اس کو یہ نسبت بھی حاصل نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کے ساتھ اگر مخلوق کے علم کا کمپیریزن کیا جائے تو اسے یہ نسبت بھی حاصل نہیں کہ ایک طرف لاکھوں سمندر ہوں اور ایک طرف مخلوق کے علم کو صرف ایک قطرہ نہ ہو. یعنی کہ اللہ کا علم کی کوئی حد نہیں ہے. اللہ کے علم کے ساتھ کسی علم کو شریک کرنا یہ کفر ہے. اسی طرح سے علم غیب کے حوالے سے کلام کر رہا ہوں تو علم غیب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو علم ہے
وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے ہے، اور آپ کو ما کانا و ما یکون کا علم حاصل ہے۔ اب ما کانا و ما یکون کا مطلب کیا ہے؟ یعنی جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ قیامت تک ہونے والا ہے، ان سب کی خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے۔ اللہ نے اپنی عطا سے حضور علیہ السلام کو ما کانا و ما یکون کا علم عطا فرما دیا۔ اب یہاں پر بے شمار دلائل اس طرح سے میں نے قرآن کریم کی تلاوت، آیت کریمہ کی تلاوت کی۔ وما كان الله ليطيع لكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء۔ اس طرح آپ کے سامنے ایک تلاوت کی گئی، وما هو على غیب بدلیل، کہ یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر یہ بھی فرما دیتا کہ نبی بعد اللہ غیب بتانے میں بخیل ہے، تب بھی علم غیب ثابت ہو جاتا کہ ان کو علم غیب ہے۔ اب یہاں پر تو بدرجہ اولا یہ بتا دیا کہ یہ جو علم غیب انہیں عطا کیا گیا ہے، یہ اس غیب کے بتانے میں بخیل نہیں۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور انبیاء علیہ السلام کو عطا کرتا ہے، وہ اس کو لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز ادا کر پڑھائی۔ اس کے بعد آپ ممبر پر تشریف لے گئے، اور ممبر پر تشریف لے جانے کے بعد آپ نے وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی، آپ نے خطبہ ارشاد فرمانا شروع کر دیا۔ چنانچہ نماز ظہر کا وقت آ گیا، اب آپ ممبر سے تشریف فرما ہوئے اور آپ نے نماز ظہر پڑھائی، حتیٰ کہ نماز ظہر پڑھانے کے بعد دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے اور وعظ و نصیحت کرنا شروع کر دی۔ ایون کہ اثر کا وقت آ گیا، اثر کے وقت تشریف لے کر آئے اور نماز پڑھائی، اور نماز پڑھانے کے بعد دوبارہ ممبر پہ تشریف لے گئے، حتیٰ کہ غروب آفتاب ہو گیا، غروب ہو گیا، سورج غروب ہو گیا۔ اب اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قیامت تک آنے والی خبروں کے بارے میں بتا دیا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ہمیں جو کچھ ہوا اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کے حوالے سے بتا دیا، اور ہم میں سے جس نے جتنا یاد رکھا وہ اتنا زیادہ جاننے والا ہو گیا۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہ بتایا کہ تم میری امت کی پیدائش سے قبل میرے سامنے جب امت مٹی کی صورت میں تھی تو میرے سامنے پیش کی گئی تھی اپنی صورتوں میں، اور مجھے یہ بتا دیا گیا تھا کہ کون شخص میرے اوپر ایمان لائے گا اور کون شخص کفر اختیار کرے گا۔ پھر یہ بات سن کر کفار اور منافقین کے دل میں ایک مستی سی سوجی، آپ نے ان لوگوں نے استہزاء کرنا شروع کر دیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سماج اللہ مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر ملی تو آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے جو میرے علم پر دان کرتے ہیں، میرے علم کے نہ جانتے ہیں۔ تو پھر آج ممبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا پوچھو آج تم مجھ سے جو کچھ سوال کرو گے میں اس کا جواب دوں گا۔ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، ان کے بارے میں مشہور تھا کہ ان کے والد کوئی اور ہیں، یعنی ان کے والد کا معلوم نہیں تھا کہ ایک والد کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس طرح سے آپ کا نام تھا حضرت عبداللہ بن حجامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کیا کہ اللہ میرے والد کون ہے؟ حضور نے فرمایا حجامہ۔ اب یہاں پر سمجھنے کی بات یہ ہے کہ باطنی معاملہ ہے، والدین کون ہیں یہ دوسرے انسان کو کیسے معلوم ہو سکتا ہے؟ ایک انسان کے والد کون ہے، والدہ کون ہے، یہ کس طرح کوئی اور بتا سکتا ہے؟ آج کل تو چلے آسانی ہو گئی ہے، ڈی این اے ٹیسٹ کروا لیا جاتا ہے۔ اس وقت میں بتاؤ کون سا ڈی این اے ٹیسٹ ہوتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے علم غیب کی وجہ سے، آپ نے اپنے علم غیب کی وجہ سے یہ بتا دیا کہ تمہارے والد حجامہ ہیں۔ اسی طرح پھر حضرت عمر فاروق نے یہ معاملہ دیکھا، سمجھدار صحابی تھے آپ، اور آپ کھڑے ہوئے حضور کی بارگاہ میں آپ نے فرمایا کہ قسم خدا کی کہ ہم یقین کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ربوبیت پر، یعنی اللہ کے رب ہونے پر ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان لاتے ہیں قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر، ہم ایمان لاتے ہیں قرآن کے امام اور پیشوا ہونے پر، ہم ایمان لاتے ہیں نبی
کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پر اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ نے معافی مانگی کہ ہم آپ سے معافی کے طلبگار ہیں۔ تو آپ چنانچہ یہاں پر بتائیے کہ صحابہ کو بھی اس بات کی خبر تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو علم غیب حاصل ہے، یعنی کہ صحابہ جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں، صحابہ یہ بات جانتے تھے کہ حضور جانتے ہیں، تبھی اپنے باطنی معاملات کی اپنی پوشیدہ معاملات کی خبر حضور سے لینا تھی۔ اب یہاں پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ حضور نہیں جانتے علم غیب۔ چلو میں اور دلیلیں پیش کر دیتا ہوں حدیث سے۔ غزوہ بدر سے ایک رات قبل حضور علیہ السلام نے نشاندہی فرما دی تھی کہ کون کہاں مرے گا، کون کافر کہاں گرے گا، کہاں مرے گا، کون کافر کہاں گرے گا، کہاں مرے گا۔ حضرت فاروق فرماتے ہیں کہ جب غزوہ بدر ہوئی تو جس کا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لیا تھا کہ فلاں شخص اس مقام پر مرے گا، بالکل ایسا ہی ہوا کہ جس بندے کا نام لیا تھا کہ وہ اس مقام پر گر کر مرے گا، وہ بدر کے اسی مقام پر گر کر جہنم حاصل ہوا۔ تو یہ دیکھیں ایک دن پہلے بتا دیا۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد پہاڑ پر تشریف فرما تھے اور آپ کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے۔ وہ پہاڑ لرزنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے احد، تو جانتا نہیں تیرے اوپر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید سوار ہیں۔ تو پھر وہ پہاڑ اپنی جگہ تھم گیا۔ تو دو شہید ہونے کی خبر تو بات کی تھی، حضور نے اس وقت کیسے بتا دیا؟ یعنی کہ دو شہید جو بعد میں شہید ہونے والے تھے، حضور کی ظاہری مثال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ آیا، اس کے بعد حضرت عمر فاروق اور حضرت عثمان غنی کا زمانہ آیا۔ آپ نے اتنے سالوں قبل یہ بتا دیا کہ تیرے اوپر جو دو سوار ہیں وہ شہید ہیں، تو آپ کی شہید ہونے کی خبر پہلے دے دی۔ اس طرح امام حسن اور امام حسین کے بارے میں آپ کو معلوم ہوگا کہ پہلے خبر دے دی تھی کہ دونوں میرے نواسے شہید کیے جائیں گے۔ تو بے شمار دلائل موجود ہیں، پھر بھی بات سمجھ نہیں آتی کہ لوگ اس کا انکار کیوں کرتے ہیں۔ کچھ مطلقاً ان کے علم غیب کا انکار کر دیتے ہیں، کچھ کل کے نہیں بولتے بعض علم غیب کا، بعض علم غیب نہیں تھا۔ اب جو مطلقاً علم غیب کا انکار کرے گا، یاد رکھیں جو شخص حضور علیہ السلام کا مطلقاً علم غیب کا منکر ہوگا، جو انکار کرنے والا ہوگا، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا، اور جو بعض کا انکار کرے گا، بعض کا اقرار کرے گا، وہ شخص گمراہ ہے۔ آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی۔ ہم کہتے ہیں کہ پڑھو بخاری، بخاری کی دلیل دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں پڑھو بخاری۔ جو نہیں پڑھتا محبت سے بخاری، آتا ہے بخار اس کو آتی نہیں بخاری۔ یعنی کہ ہم کہتے ہیں آؤ پڑھو بخاری، بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اس سے ثابت ہو رہا ہے، پھر بھی یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کل علم غیب نہیں تھا، بعض علم غیب ہے، یہ مطلقاً انکاری ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ علم غیب کا ثبوت قرآن سے بھی ہے، حدیث سے بھی ہے، اور دیگر عقلی دلائل سے دیکھیں تو اس سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک بات بتائیں، قرآن کریم میں دنیا میں جو کچھ ہونا ہے، ہونے والا ہے، ہر چیز کے بارے میں علم موجود ہے، علم موجود ہے۔ تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حضور کو نہیں سکھایا؟ جب حضور کو سکھا دیا تو اس کا مطلب ہے جو کچھ قرآن کریم میں موجود ہے وہ حضور کو بتا دیا، حضور کو سکھا دیا۔ حضور جانتے ہیں کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہونا قیامت تک۔ یہ عقیدہ یاد رکھیے گا کہ جو ہو چکا، جو ہوگا، کہاں تک؟ قیامت تک۔ قیامت تک کا علم غیب حضور کے لیے ثابت ہے، اور اس کا اقرار کرنا ہم پر لازم ہے۔ اگر کوئی مطلقاً انکار کرے گا تو وہ کافر، اگر کوئی بعض کا انکار کرے گا تو وہ گمراہ کہلائے گا۔ تو یہاں پر ہمیں یہ عقیدہ یاد رکھنا ہے کہ ہمیں قیامت تک کا علم غیب تو ثابت ہے، اس کے بعد کے جو معاملات ہیں اس میں جتنا ہمیں بتایا گیا ہے احادیث کریمہ کے ذریعے قیامت کے بعد کے معاملات کی کیا معاملات ہوں گے، اسی طرح جو قرآن کریم سے ثابت ہے، جو چیزیں بتائی گئی ہیں اس پر ایمان رکھنا لازم ہے، اور جن چیزوں کے بارے میں خبر نہیں اس کا بھی ہم انکار نہیں کر سکتے۔
اسی طرح سے اب آج کل کے دور میں یہ آسانی ہو گئی ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے. اس ٹائم پہ حضور علیہ السلام معراج کا سفر طے فرما لیتے ہیں. معراج کا سفر طے فرمانے کے بعد جنت کے احوال بتا دیتے ہیں، دوزخ کے احوال بتا دیتے ہیں. میں پوچھتا ہوں بتاؤ ذرا اس وقت کون سا انٹرنیٹ تھا؟ اس وقت کس طرح سے لوگ رابطہ کیا کرتے تھے؟ آج تو ہمارے لیے آسان ہو گیا کہ ایک مقام پر بیٹھے ہوئے دوسری جگہ کنٹری میں بات کر سکتے ہیں، بالکل ایسے بھی بات کر سکتے ہیں جیسے آپ کے سامنے کوئی شخص موجود ہو. ٹیکنالوجی ہائی ہو گئی ہے، 4G 5G آ چکی ہے. تو اب وہاں پر کون سا ایسا حالت تھا کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا کہ جنت میں کون ہے، دوزخ میں کون ہے، اور کس طرح سے میری کس آسمان پر کس نبی سے ملاقات ہوئی، اور تمام معاملات بتا دیے. اور قلیل لمحے میں یہ حضور کا ایک معجزہ بھی ہے اور اتنا غیب پر ایک دلیل بھی ہے. اب اس طرح سے اگر آج کے معاملہ دیکھا جائے تو ڈی این اے ٹیسٹ آ گیا ہے، اسی چیز کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے. یا پھر دیکھا جائے تو اینجیوپلاسٹی ہے، دل کے اندر اینجیوگرافی ہے، دل کے اندر کے احوال پتہ چلتا ہے. یعنی باڈی کے اندر کی پوری ویڈیو بن جاتی ہے، اندر کیا ہو رہا ہے، کیسا دل لگ رہا ہے، پتہ چل جاتا ہے. آج کل تو یہ حالات موجود ہے نا، اس وقت کون سے حالات تھے حضور نے ساری چیزیں ہمیں بتا دی اور قرآن کریم میں بھی موجود ہے اور حدیث کریمہ میں موجود ہے. تو جن لوگوں کو یہ بات ہضم نہیں ہوتی، میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ پہلے اپنے ہاضمے کا علاج کرواؤ، پھر اس کے بعد اپنی عقل کا بھی علاج کروانا. وما علیہ الا البلاغ.